بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کے پارٹ نمبر 15 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے فی اللہ گشت فانی با خدا، از دوئی بگذشت باطن شد صفا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، در حقیقت وہی با خدا ہوتا ہے، یعنی صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہی خدا کی ذات سے یکتا وجود ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی شخص یعنی صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہی دوئی ما سوائے اللہ سے مبرہ مطلق اور صاحب باطن صفا ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ تقوی کے 4 حروف تے کاف واو یہ ہیں، پس حرف تے سے مراد یہ ہے کہ صاحب تقوی، صاحب ترک و صاحب توکل و صاحب تواضع و صاحب ترحم اور صاحب تلقین ہو، اور حرف کاف سے مراد یہ ہے کہ صاحب تقوی دین حق پر قوی، اپنے نفس پر قہر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے انتہائی قریب ہو، اور حرف واو سے مراد یہ ہے کہ صاحب تقوی واعظ پذیر، نصیحت ماننے والے اور واحد فی الوحدت یعنی مخلوق سے جدا اور تصور اس میں اللہ ذات میں غرق ہو، اور حرف یہ سے مراد یہ ہے کہ صاحب تقوی یاد حق میں محو یعنی تصور اس میں اللہ ذات میں مستغرق ہو، مسلمانوں کی مدد و نصرت کرنے والا ہو، اور اس چیز کا نام بھی نہ لے کہ جس چیز کو خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یاد نہ کیا ہو، یعنی دنیا کا نام بھی نہ لے، اور یہ کہ مخلوق سے کبھی مدد طلب نہ کرے، اور محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا کار ساز و مددگار جانتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پارہ نمبر 1 سورۃ فاتحہ آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف سے موصوف ہے وہ تو صاحب تقوی اور نفس پر حاکم و امیر ہے، وگرنہ خواہشات کا منبع نفس کا قیدی اور اسیر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این نباشد متقی در طلب در تقوی آن را دام گردان ہنر۔ جو لوگ دنیاوی مال و زر کے طلبگار ہیں، نہ وہ متقی ہیں نہ پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں کی حالت دوسروں کو وصیت اور خود در فصیحت کے مترادف ہے، اور ظاہر میں جو ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، در حقیقت خلق خدا سے مال و دولت لوٹنے کا ہنر عیاری ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں فرمانے خدا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ واضح ہو کہ لفظ درویش میں 5 حروف دال، رے، واو، یہ، شین ہیں، پس حرف دال سے مراد یہ ہے کہ درویش درد رکھتا ہو، اور حرف رے سے مراد یہ ہے کہ درویش راستے دین ہو، اور حرف واو سے مراد یہ ہے کہ درویش وحدانیت لا شریک لہ کے باعث شرک سے باہر آ جائے، اور حرف یہ سے مراد یہ ہے کہ درویش یاد حق میں محو ہو، اور حرف شین سے مراد یہ ہے کہ درویش خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کردہ کاموں سے شرم کرنے والا ہو، اور وہ صاحب شریعت ہو۔ پس جو شخص ان صفات سے موصوف ہے وہ مستغنی اور لا یحتاج درویش ہے، ورنہ محتاج درپیش ہے، یعنی درد کا بھکاری ہے۔ خاص الخاص دعوت بہر قرآن ہے، کیونکہ قرآن پیشوا، ہادی، رہبر، معتبر ہر دو جہان ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی بے خشم و رنجو دل سلیم، زاہد و عابد بود مرد کریم۔ اصل متقی پرہیزگار وہ شخص ہے جس کے وجود میں نفسانی غیظ و غضب نہ ہو، اور وہ دنیا کی خاطر کسی رنج و محنت میں مبتلا نہ ہو، اور اس کا دل سلیم ہو، یعنی اس کے دل نے محض حق تعالیٰ کی ذات کو ہی تسلیم کیا ہو۔ مزید یہ کہ وہ زاہد و عابد اور مرد کریم ہو، یعنی صاحب کرم فیاض اور عالی ظرف ہو۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں فرمان خدا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ واضح ہو کہ نفس بڑا نقصان دہ دشمن اور ایمان کا چور در جان ہے، ہمیشہ رہزنی کرتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے اور متفق با شیطان ہے۔ جس کسی کی مملکت وجود میں نفس امارہ بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے، تو ایسا شخص یقیناً راہ حق سے بھٹکا ہوا مطلق گمراہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترا با نفس کافر کیش کاریست، بدام آور کے این طرفہ شکاریست۔ تجھے نفس کفر شعار سے کام پڑا ہے، اس کو جال میں لے آ، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب شکار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مارے سیاہ در آستین است، بے از نفس سے کے باتو ہم نشین است۔ اگرچہ تیری آستین میں سیاہ سانپ ہی موجود کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ نفس کی ہم نشینی سے بہت بہتر ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ علم کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے، بلکہ صرف ضروری فرائض و واجبات و سنتوں اور مستحبات کا علم حاصل کرنا اور گناہوں کی زندگی سے باہر نکلنا اور خدائے تعالیٰ سے ڈرنا، خدائے تعالیٰ کو اس کی حقیقت سے علیم و بصیر و سمیع، یعنی جاننے والا، دیکھنے والا اور سننے والا اور حاضر و ناظر ماننا اور جاننا فرض عین ہے، جبکہ ہمیشہ نیکی و نیک بختی کی جانب قدم رکھنا اور نفس کی سختی اور قہر و غضب سے باہر آنا حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم خاص ہے۔ واضح ہو کہ علم کے 3 حروف عین، لام، میم ہیں، پس حرف عین سے مراد یہ ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العلق آیت نمبر 4 میں فرمان خدا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ عالم کے علم سے آگاہ ہو، یعنی انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا، اور حرف لام سے مراد یہ ہے۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل آیت نمبر 9 میں فرمان خدا ہے لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ عالم سے بھی آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور حرف میم سے مراد یہ ہے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ عالم کو جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ رسول خدا اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، لہذا عالم انہی علوم پر مضبوطی سے کاربند رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم را آموز اول آخرش این جابیا، جاہلان را پیش حضرت حق تعالی نیست جا۔ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ اول علم حاصل کیا جائے، اور وہ خاص علم توحید
اور معرفت الہی کا علم ہے، یعنی تصور اسم اللہ ذات کا علم ہے، جو صاحب تصور فقیر کامل سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جاہلوں یعنی تصور اسم اللہ ذات سے غافل، بے خبر اور محروم لوگوں کے لیے بارگاہ خدا اور بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول علم سے متعلق جو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس علم سے مراد علم توحید اور معرفت الہی ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب رضوان اللہ اجمعین ظاہری علم نہیں رکھتے تھے، صرف اسم اللہ ذات میں مشغول اور مستغرق رہا کرتے تھے، چنانچہ آٹا پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر الہی سے غفلت ہو جائے۔ لہذا ظاہری عالم مجتہد صاحب روایت علماء اور جو عالم مجتہد علماء کے تابع ہیں، ان تمام کا مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ سے فائق تر ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصحابان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ عظیم تر ہے۔ پس علم عمل کے لیے ہے، لہٰذا علماء وہ ہیں جو علم کے عامل ہیں، اور جو عامل نہیں ہیں وہ صرف علم کے حامل ہیں، یعنی صرف کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علماء کی اصل کیا ہے اور فقراء کی حقیقت کیا ہے۔ واضح ہو کہ علماء کے ساتھ علم کا نام منسوب ہے اور علم ہی علماء کے مد نظر ہوتا ہے، لہذا علم ہی علماء کی شناخت ہے، اور علم دانستن کو کہتے ہیں کہ علم علماء کو کسی چیز کے جاننے کے قابل بناتا ہے، جبکہ فقراء کے ساتھ اللہ کا نام یعنی اسم اللہ ذات منسوب ہے، اور اسم اللہ ذات ہی فقراء کے پیش نظر ہوتا ہے، چنانچہ اسم اللہ ذات ہی فقراء کی شناخت ہے، اور دانستن اور نام اللہ یعنی علم اور اسم اللہ ذات کے درمیان بڑا فرق ہے۔ چنانچہ دانستن یعنی علم ادب ہے، اور نام اللہ یعنی اسم اللہ ذات امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف آیت نمبر 21 میں فرماتی ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر یعنی اسم اللہ ذات پر غالب ہے، یعنی با اعتبار یگاگنت چھایا ہوا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الامر فوق الادب، امر کو ادب پر فوقیت حاصل ہے۔ جاننا چاہیے کہ شیطان نے علم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی کہا، لا اسجد لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اور خدا تعالیٰ کے امر کو نہ مانا اور نافرمان ہو گیا، اور رحمت خدا بندی سے نکل کر لعنت کے مرتبہ کو جا پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پارہ نمبر 23 سورۃ صاد آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی اے شیطان تجھ پر روز قیامت تک میری لعنت ہے۔ جاننا چاہیے کہ علم اور فقر دونوں برحق ہیں، لیکن وہ علم اور وہ فقر جو نفس دنیا اور شیطان کے خلاف ہو، کہ شر نفس، شر دنیا اور شر شیطان سے محفوظ رکھے، اور جس علم و فقر سے ترک، توکل، صبر، شکر، علم، شریعت، ذکر، فکر، معرفت الہی، طلب مولا اور حب مولا وغیرہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ علم و فقر اعلیٰ و اولیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہے، اور جس علم سے دنیاوی عزت و حشمت حاصل ہو، وہ علم اللہ تعالیٰ سے جدائی اور دوری کا باعث ہے، کیونکہ دنیا عز و جاہ سے دل میں سیاہی، حرص، حسد، کبر، ریا، رشوت، عجب نفع کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے،
چنانچہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ تو اس طرح کا علم نہ رکھتے تھے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 16 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔